حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، لیکن انتظام آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی والدہ حضرت آمنہ تک فرمایا کہ تمام پیغمبروں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ایسے پیغمبر ہیں جن کا خاندان، جن کا حسب، جن کا نسب، جن کا بچپن، جن کی جوانی، جن کا علاقہ اللہ نے سب کچھ محفوظ فرمایا۔ اس دور میں بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بتاتے ہیں لیکن اس کو یہ نہیں بتاتا کہ حضور کا نام کیا تھا۔ ایک بڑی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ درود کیا پڑھتی ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بہت سے مسلمان ادا نہیں کر پاتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اسلامی سال کا یہ مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے، اس کا نام ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول اس کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بڑا خاص اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں ایک روایت اور ایک ماحول یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے مساجد میں بھی اور مساجد کے علاوہ دوسری محفلوں میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ ربیع عربی کا لفظ ہے، ربیع کے معنی موسم بہار کے ہیں۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے وہ بہار کا مہینہ تھا۔ اس مہینے کا آپ کی زندگی سے بڑا خاص تعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد اسی مہینے میں ہوئی۔ یہ موٹی موٹی باتیں اللہ کرے ہمیں یاد رہیں، اور نبوت بھی اسی مہینے میں ملی، ہجرت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں کی، اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے جب واپس تشریف لے گئے تو وہ بھی یہی مہینہ تھا۔ یعنی آپ کی زندگی کے 4 بڑے اہم اور تاریخی مواقع ان کا تعلق اسی مہینے سے ہے، ماہ ربیع الاول سے۔ دنیا میں تشریف لانا اور دنیا سے تشریف لے جانا، نبوت کا عطا ہونا اور پھر ہجرت فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ پابندی سے دوشنبے کا، یعنی ربیع الاول کے مہینے کا وہ دن جس روز آپ اس دنیا میں تشریف لائے، دوشنبے کا دن تھا، اس روز آپ پابندی سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم لوگ جب حج میں مدینہ منورہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں ہماری جو ٹریننگ کی گئی اس میں ہمیں اس بات کی نصیحت کی گئی کہ مدینہ منورہ میں اس بات کی زیادہ کوشش ہو کہ سنتوں پر عمل ہو۔ چنانچہ وہاں پر ہمارے بعض اساتذہ نے جو نصیحتیں فرمائیں، اس میں نصیحت تھی کہ چاہے جتنی گرمی سخت ہو، 2 دن ضرور روزہ رکھنا، ایک دوشنبے کا اور دوسرے جمعرات کا۔
تو دوشنبے کا جو روزہ ہے اس کا تعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہے، اور یہ آپ کے شکرانے کے روزے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس اعتبار سے روزے رکھے۔ تاریخ ولادت کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کی تاریخ کون سی ہے۔ اب الگ بات ہے کہ زیادہ تاریخ جو مشہور ہے وہ 12 تاریخ ہے، لیکن جس پر زیادہ علماء کا اتفاق ہے وہ 9 تاریخ ہے ربیع الاول کی۔ خیر یہ ایک مسئلہ الگ ہے۔ میں آج کوشش کروں گا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ اس دور میں بڑی پریشانی یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بحیثیت آپ کے امتی کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت آپ کے غلام کے، ہمارا جو تعلق اور جو رویہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ بہت پہلے کی بات نہیں بلکہ ابھی غالباً 4-5 مہینے پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ٹی وی کا ایک مشہور سیریل نہیں کہہ سکتے اس کو، ایک پروگرام KBC کون بنے گا کروڑ پتی کے حوالے سے میں نے 2-3 سالہ پرانی ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک بچہ جو مقابلے میں جاتا ہے اور اس ٹی وی پروگرام کے جو اینکر ہیں بڑے مشہور ہیں، تو چونکہ بچہ مسلمان تھا اس حوالے سے انہوں نے اس سے کچھ مذہبی سوالات بھی کیے۔ اس میں ایک سوال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے تھا۔ آپ حضرات کی خدمت میں وہ بات پہلے آ چکی ہے۔ افسوس کا معاملہ یہ تھا کہ اسے یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پیغمبر کون ہیں۔ جب ہمارے بچے کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے پیغمبر کون ہیں تو ان کا ادب احترام، ان کی پیروی، ان کی اتباع، ان سے عشق و محبت، ان کی سنتوں پر عمل، یہ بیچارہ کیا جانے گا وہ۔ اس لیے میں نے سوچا یہ ہے کہ میں آج کے جمعے میں موٹی موٹی باتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے پہلے عرض کر دوں۔ بہت تفصیل تو بہت زیادہ ہے، ہم جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو ہمارے یہاں تفصیلی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اتنی تفصیل عام مجمع میں نہیں رکھی جاتی۔ مجمع میں خلاصہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ باتیں یاد رہ سکیں۔ تھوڑا سا پیچھے سے لے لیتا ہوں میں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندانی تعلق ہے، آپ کا جو شجر نسب ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جا کر کے ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی جو بڑی بیوی تھی جن سے اتفاقاً کوئی اولاد نہیں تھی پہلے، بعد میں اولاد ہوئی، ان کا نام تھا حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابراہیم علیہ السلام یوں تو خاندانی طور پر رہنے والے عراق کے تھے، لیکن وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ باپ مشرک تھا، باپ کافر تھا، بت پرست تھا، تو بلکہ باپ نے گھر سے نکال دیا۔ پھر اللہ کا ایک حکم آیا اور آپ سفر کر کے، ہجرت کر کے آپ نے دین کے لیے جو مرکز پہلا بنایا وہ فلسطین جا کر کے بنایا، اور فلسطین میں اپنی یہ بیوی جو حضرت سارہ تھی ان کو آباد کیا۔ اتفاق ہوا کہ ایک بادشاہ تھا، حضرت ہاجرہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی تھی۔ بلکہ میں بہت ہی سمیٹ کر کے باتیں رکھ رہا ہوں۔ سلسلہ ہوا کہ اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دے دیا، اور پھر آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ لے کر کے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر حضرت ہاجرہ کو اور چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر آباد کیا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کس درجہ محبت رہی ہوگی اس کا اندازہ صرف اس پس منظر سے کر لیں کہ ایک انسان کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ پھر ایک شادی آپ کی پہلے تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، دوسری بیوی تھی، 2 بیویوں میں ایک بچہ، کس قدر محبت رہی ہوگی۔ خیر اللہ کو امتحان لینا تھا۔ مجھے چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچنا ہے، اس لیے میں بیچ کی بہت ساری چیزوں کو حذف کر کے ڈائریکٹ وہیں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے یعنی پہلے بیٹے یوں کہہ لیجیے، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ حضرت سارہ فلسطین میں تھیں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق ہوئے،
پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوئے، پھر اسی نسل میں یوسف علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ وہ ایک دوسرا سلسلہ تھا، یہ دوسرا سلسلہ ہے۔ اب ادھر ہی آ جائیے، اسماعیل علیہ السلام وہاں پر اللہ نے ان کو وہاں پر آباد کیا، اور پھر آبادی کے ساتھ ساتھ تنہا تھے۔ میں جلدی سے ایک دو باتیں عرض کر دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ جب کوئی انسان اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ غیب سے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ ویرانہ تھا، کچھ تھا نہیں وہاں پر، نہ کوئی آدم، نہ آدمزاد، نہ آبادی، کچھ نہیں۔ جہاں پر زمزم کا کنواں ہے اس وقت، وہاں پر ایک درخت تھا، تو وہیں پر چونکہ وہ عرب کہتے ہی ریگستان کو، ریگستانی علاقہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر جا کے اتارا کہ تھوڑا سا درخت کا یہاں پر سایہ رہے گا، اور ایمان ایسا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ غیب سے انتظام فرمائیں گے۔ خیر وہ آپ نے سارا سلسلہ سنا کہ وہ زمزم وہ ایک فارسی کا یا اس دور کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ٹھہرنے کے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس میں شدت ہوئی اور آپ نے پیر رگڑنے شروع کیے، اور اللہ نے وہاں سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہاں پر اگر رک کر کے ایک بات ایمان کی سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیجیے خدا کا غیبی نظام ہے۔ زمزم جو کنواں ہے اس کا پانی، آپ یہ مان کر کے چلیں کہ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں آج سے اس کی تقریباً 4,500 سال کا واقعہ ہے۔ 4,500 سال، چلیے بیچ کی تاریخیں تھوڑا سا غائب کر دیجیے، لیکن میں آگے کی بات کر رہا ہوں کہ ادھر کم سے کم جب سے حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا چکے 1,500 سال، تو اس کی تاریخ تو محفوظ ہے۔ اس 1,500 سال کی تاریخ لے لیتے ہیں، باقی تاریخ رہنے دیتے ہیں جو غیر محفوظ ہے۔ 1,500 سال کی تاریخ میں ایک چھوٹا سا کنواں، ایمان کی بات دیکھیے، ایک چھوٹا سا کنواں، اور اس کنویں سے اتنا پانی پیا گیا، اور آج بھی اس سے اتنا پانی لیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے سمندر کا بھی پانی پیا جاتا تو پانی خشک ہو جاتا۔ یہ خدا کا کوئی غیبی نظام ہے جو کام کر رہا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کنویں سے پانی آج، یعنی آج آپ دیکھ لیں تو پورے مکے کو، پورے مدینے کو، اور ہر دن لاکھوں شخص وہاں عمرہ کرنے جاتا ہے، وہاں سے عمرہ کر کے واپس آتا ہے۔ لاکھوں یعنی گیلن یا اس کا اور بھی کوئی جو لفظ ہو اس دنیا کا پانی روزانہ اس کنویں سے نکالا جاتا ہے، اور 1,500 سال سے نکالا جا رہا مستقل۔ مکے مدینے میں تو پوری آبادی اسی کا پانی پیتی ہے، اور 50 لاکھ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ روزانہ اسی کا پانی پیتے ہیں، اور روزانہ کتنا پانی وہاں سے نکل کر دنیا کے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جو عمرہ کرنے، حج کی بات الگ ہے، میں روز کی بات کر رہا ہوں، عمرہ کرنے والے روزانہ 10 لاکھ کی تعداد میں پہنچتے ہیں وہاں پر، اور وہاں 10 لاکھ وہاں سے واپس بھی آتے ہیں۔ تو بہرکیف ایک چھوٹا سا کنواں، اس کنویں سے اتنا پانی، پھر اس کے آگے اس پانی پر جو سائنسدانوں نے ریسرچ کیے ہیں اس میں کیا کیا طاقتیں، کیا کیا وٹامنس، کیسی انرجی اور کیسی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اس کی ایک برکت بتلا رہا ہوں میں آپ کو، دنیا کا یہ پہلا ایسا پانی ہے کہ آپ اس کو لے آئیے اور اپنے گھر میں رکھ دیجئے۔ اگر آپ کے یہاں کوئی دادا یا کوئی والد کسی کے پہلے کبھی حج پر گئے ہوں، اور کوئی آپ کے یہاں 10 سال، 15 سال، 20 سال، میں نے اپنی آنکھوں سے قریب 25-30 سال پرانا زمزم کا پانی ایک صاحب کیا دیکھا، جیسا تھا ویسا ہی رکھا ہوا ہے۔ اور آپ دنیا کا کہیں کا پانی لے آئیے، 2 دن 4 دن 10 دن بعد پانی خراب ہو جائے گا۔ پھر اس پانی کی ایک تاثیر اللہ نے اور رکھی ہے، یہ چیزیں بتلاتی۔ میں زمزم کے پانی پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو سیرت پر مجھے بات کرنی، لیکن ایک تعلق وہاں سے ہے، اس لیے اس کا بہرکیف آپ کے سامنے سلسلہ رکھنا ضروری تھا۔ زمزم کے پانی کی ایک خوبی اور بھی ہے، ہم لوگ کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایک بیچارہ کوئی شخص عمرہ کر کے آیا، حج کر کے آیا، چھوٹی سی شیشے میں پانی دیتا ہے مجھ کو، کہتے ہیں یار یہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیچارہ کتنا پانی لے کر کے آیا، 5 لیٹر سے زیادہ پانی ملتا نہیں ہے، لیکن سائنسدانوں نے میڈیکلی اس کو ثابت کیا ہے کہ اس پانی میں ایک تاثیر اور اللہ نے رکھی ہے۔ اس پانی میں تاثیر یہ رکھی ہے کہ اس پانی کو جس پانی میں ملاتے جائیں گے تو اس کی جو برکتیں ہیں جنسی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اس میں جو خوبیاں وہ دوسرے پانی میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک تو روحانی تعلق ہے، بھائی چلو ایک قطرہ 2 قطرہ ہم نے ایک بڑی باٹل میں ملا دیا، ٹھیک ہے، ایک ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں محبت ہے،
یہ تو عقیدے والی بات ہو گئی. میں ظاہری باتیں کر رہا ہوں اس وقت کہ 4 قطرے پانی ایک بوتل میں ملا لیجئے، جو برکتیں اس اوریجنل پانی میں ہیں وہی برکتیں اللہ تعالیٰ اس پانی منتقل فرما دیتے ہیں. تو بلکہ یہ بیچ میں ایک بات درمیان میں زمزم کی آ گئی، اس کا تعلق کچھ ایمان سے بھی، اس لیے میں نے اس کو عرض کر دیا. ہوا یہ کہ وہاں پر زمزم کا جب پانی نکل آیا، اب ایک مسئلہ یہ ہوا اللہ رب العزت کی جانب سے. دیکھیے میں سیرت پر بات کر رہا ہوں، میں اسی لیے بہت ساری چیزوں کو حذف کر کے صرف اس راستے پر چل رہا ہوں جس کا تعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے. یمن وہاں سے قریب میں ایک علاقہ ہے، آج بھی مشہور ہے. یمن کے علاقے کے قبیلہ تھا جسے قبیلہ جرہم کہتے ہیں. اللہ نے غیبی نظام بنایا کہ ان کا جو پانی تھا وہ خشک ہو گیا. پانی کی تلاش میں وہ قبیلہ وہاں سے نکلتا ہے اور کچھ لوگوں کو مختلف سمتوں میں بھیجا جاتا ہے کہ بھئی پانی تلاش کر کے لاؤ. کچھ لوگ یہاں سے جا کر خبر دیتے ہیں کہ بھئی ایک ویرانے میں ایک عورت ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہاں ایک پانی کا چشمہ ہے. قبیلے کے لوگ اس دور میں اس علاقے میں، عربوں میں بڑی کمیاں تھیں، بڑی خرابیاں تھیں، لیکن کچھ خوبیاں بھی تھیں. چنانچہ وہاں سے اس قبیلے نے اپنے 2-4 نمائندوں کو بھیجا اور بھیج کر کے ان سے اجازت لی کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم یہاں پر آ کر کے آباد ہو جائیں. انہوں نے اجازت، تو بیچاری اللہ سے دعائی کر رہی تھی کچھ لوگ آ کر کے آباد ہو جائیں تو ذرا سا انسیت سی ہوگی، آسانی ہوگی. اس طریقے سے پورا قبیلہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں جا کر کے آباد ہو گیا. جب وہ آباد ہو گیا تو وہاں پر پانی کا مسئلہ آیا. ان لوگوں نے پانی کے استعمال کی اجازت چاہی. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن ایک شرط لگائی کہ 2 کام کرنے ہوں گے. آپ اس کنویں کا پانی استعمال کر سکتے ہیں لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کنویں پر اونرشپ، ملکیت ہماری رہے گی، ہماری خاندان کی رہے گی، مالک ہم ہی رہیں گے اس کنویں پر، آپ کو ملکیت نہیں ملے گی. وہ لوگ راضی ہو گئے. اور دوسری شرط یہ لگائی کہ جب آپ پانی آپ کو ملے گا تو تھوڑا سا آپ کو اس کے بدلے میں کچھ اجرت بھی دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے اسی کنویں سے اس علاقے کو آباد بھی کیا اور اسی کنویں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی روزی روٹی کے لیے ایک ذریعہ بھی اللہ نے بنا دیا. وہیں پر جو قبیلہ آ کر کے آباد ہوا، اس قبیلے میں خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح فرمایا. بڑے ہو گئے لیکن اس دوران آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، وہاں سے کبھی کبھی جایا کرتے تھے اپنے بیٹے کی خیریت کے لیے. وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی ہے. گھر میں بیٹھے اپنی بہو سے ملاقات کی، باتیں کی تھوڑی دیر بیٹھ کر کے، تو باتوں میں یہ احساس ہوا کہ کچھ مالی تنگی کی شکایت کر رہی ہیں. اب دیکھیے میں آپ کو یہ ساری کہانی نہیں سنا رہا ہوں، مجھے آگے بتانا ہے، یہ سلسلہ سیرت کا ہے. وہ جانے لگے، کہنے لگے دیکھو جب تمہارے شوہر آئے تو ان سے کہہ دینا، ایک بزرگ آئے تھے وہ مشورہ دے کر گئے ہیں کہ گھر کی دہلیز بدل دو، گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو. وہ چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بیوی نے ساری بات سنائی کہ ایک عمر دراز شخص، وہ سمجھ گئے والد محترم تھے، اور پھر کہا کہ وہ سختی سے کہہ کر گئے کہ گھر کی دہلیز بدل دو. چنانچہ وہ سمجھ گئے کہ ابا کا اشارہ یہ ہے کہ اس بیوی میں کچھ کمزوریاں ہیں، اس کو طلاق دینے کا اشارہ ہے. چنانچہ انہوں ان کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد اب وہاں پر جو اس قبیلے کے سردار تھے ان کی بیٹی سے آپ کا دوسرا نکاح ہوا. وہ جا کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی بنی. یہاں بات پھیل جائے گی. میں بہرکیف اسماعیل علیہ السلام دادی ہیں، دادا ہیں، ان کی بیوی جو اس قبیلے کے سردار تھی ان کی بیٹی سے جو نکاح ہوا وہ اوپر جا کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی بنی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، لیکن انتظام آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی والدہ حضرت آمنہ تک فرمایا کہ اس سلسلے میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کسی بھی تقوی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اس میں کچھ کمزوری ہو. اس لیے کہ اس سلسلے میں کس کو پیدا ہونا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں تشریف لانا ہے. چنانچہ آپ کا جو سلسلہ ادھر سے ملتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. بس میں مختصر کر کے آ رہا ہوں یہاں پر. پھر اتفاقاً یہ ہوا کہ ایک واقعہ حضور پاک، اب بیچ کی ساری باتیں چھوڑ دیجئے، میں نے آپ کو پہلے خاندانی سلسلہ بتلایا. یہ سب میں کسی وجہ سے بتلا رہا ہوں آپ کو کہ خاندان کہاں تک ملتا ہے، بات بھول نہ جاؤں، اس لیے بیچ میں ایک بات عرض کر دوں کہ تمام پیغمبروں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ایسے پیغمبر ہیں
جن کا خاندان، جن کا حسب، جن کا نسب، جن کا بچپن، جن کی جوانی، جن کا علاقہ، اللہ نے سب کچھ محفوظ فرمایا. یہ خاص آپ کی خصوصیت ہے. باقی کسی بھی پیغمبر کی زندگی اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے جس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی محفوظ ہے. پہلے اللہ نے آپ کی زندگی کو محفوظ کروایا. اس کے لیے کیا کیا اسباب کیے وہ میں بعد میں بتلاؤں گا آپ کو. وہ سارے اسباب کروائے. پھر اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے اس پیغمبر کی زندگی میں ہر طریقے کا نمونہ پورے انداز سے موجود رکھا ہے. تمہیں کیا دیکھنا ہے یہاں دیکھ لو. جوانی دیکھنی ہے یہاں دیکھو. معاملات دیکھنے ہیں یہ دیکھو. خاندان دیکھنا ہے یہ دیکھو. باپ کا نسب دیکھنا ہے یہ دیکھو. ماں کا نسب دیکھنا ہے یہ دیکھو. پھر اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ ذات کیوں پیغمبر نہیں ہو سکتی اور کیوں یہ افضل نہیں ہو سکتی, کیوں یہ کامل نہیں ہو سکتی. اللہ نے غیب سے پورے انتظامات فرمائے. اس دور میں بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بتاتے لیکن اس کو یہی نہیں بتاتے کہ حضور کا نام کیا تھا. ایک بڑی تعداد ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, وہ درود کیا پڑتی ہوگی. کبھی کبھی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بہت سے مسلمان ادا نہیں کر پاتے. ان سے کہو کہ ٹھیک ٹھیک سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ٹھیک سے اب اس کا مطلب کیا ہے وہ تو آگے کا مرحلہ ہے. پہلے زبان سے صحیح لفظ تو ادا ہو. تو ہم نے سب کچھ سکھلایا اپنے بچوں کو, لیکن اللہ کے بعد جس ذات کے ہم پر سب سے زیادہ احسانات ہیں اور جس ذات کے احسانات کی وجہ سے بھی اوپر کا مرحلہ بھی ہمارا طے ہوگا, جس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے, ہمیں معاف کریں گے, اس کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے, منافقانہ رویہ ہے, احسان فراموشی والا رویہ ہے, ناقدری والا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہم کو معاف فرمائے. خیر, اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ایک واقعہ اور پیش آیا. پہلے یہ واقعات سمجھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس مہینے سیرت کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آتی رہیں. ایک واقعہ یہ پیش آیا, رمضان شریف میں آپ جب تراویح پڑھتے ہیں تو قرآن کا دور مکمل ہو جاتا ہے. قرآن کا دور جب مکمل ہو جاتا ہے 20 دن میں, 25 دن میں, 24 دن میں, اس کے بعد جو بھی 2, 4, 5, 10 دن رہ جاتے ہیں اس میں علم تر کیف سے آپ تراویح پڑھتے ہیں. علم تر کیف یہ ایک پورا واقعہ ہے. ایک واقعہ ہے, ہاتھیوں والا ایک واقعہ پیش آیا. ابرہہ ایک شخص تھا, یمن کے علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا وہ, اور برکیف اس کو خبر ملی کہ ان کے یہاں عرب میں ایک مقام ہے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں, اور وہاں پر لوگ دنیا جہان سے آتے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے. اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں اپنے یہاں ایسی عمارت بناؤں, اس کو بہت سجاؤں اور سنواروں تاکہ دنیا سے لوگ ہماری طرف آئیں, وہاں پر نہ جائیں. خیر, وہ سلسلہ ہوا کہ اس نے وہ عمارت بنائی. میں بیچ کی باتیں حذف کر رہا ہوں, اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ عمارت بنائی اور عمارت اس میں وہ اس کو مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جو وہ چاہ رہا تھا. خیر, بیچ میں کچھ واقعات اور بھی پیش آئے. اس نے طے کر لیا کہ ہم جا رہے ہیں اور مکہ مکرمہ اور وہاں اسی گھر کو, بیت اللہ کو, حرم شریف کو ہم ڈھا دیں گے, تاکہ جب اس کو ڈھا دیں گے ختم ہو جائے گا اس کا نام و نشان, تو لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے. وہ ڈھانے کے لیے چلتا ہے, اور ابرہہ جو لشکر لے کر کے آتا ہے اتنا طاقتور لشکر تھا کہ اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے جن کا نام عبد المطلب تھا وہ مکے کے سردار تھے. ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم ذرا اس کا مقابلہ کر سکیں. وہ بیچارے مکے کو, حرم شریف کو اللہ کے حوالے چھوڑ چھاڑ کر کے پہاڑوں پر جا کر کے منتقل ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے میں اہل مکہ کو ذرا سا اس میں تنبیہ کی ہے کہ دیکھو جس گھر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے, تمہیں اتنے بڑے لشکر سے بچایا تھا, اس کو اپنی آنکھوں سے تم نے ختم ہوتے ہوئے, برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس کے باوجود تم رسول کو رسول نہیں مان رہے, اس کے باوجود احسان فراموشی کر رہے ہو. خیر, وہ ابرہہ کا لشکر, وہ ابرہہ وہاں پر آتا ہے, اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پرندوں کو بھیجتے ہیں, اور پرندوں کو بھیج کر کے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وہ لشکر واپس جاتا ہے تو بالکل کاسب معقول جیسے کہ کھایا ہوا چارہ ہو, بالکل تباہ و برباد. کسی کا ہاتھ کٹ گیا, جسم ٹوٹ گئے, سڑ گئے, سارا لشکر راستے میں تتر بتر فنا ہو کر کے لوگ پہنچے. وہاں پہنچتے سب لوگ ختم ہو گئے. یہ میں نے واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ اب کبھی اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں کب تشریف لائے, تو ہمیں یاد رہنا چاہیے جس سال ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا
اس واقعے کے تقریباً 40 دن یا 60 دن کے دوران حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو ابرہہ والا، لشکر والا، ہاتھی والا واقعہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، پہلے یہ واقعہ ہوا، پہلے اللہ نے اس وقت کی جو سب سے سرکش طاقت تھی اس کو اللہ نے ختم کرایا، اس کا نام و نشان مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اس کے تقریباً 40 دن یا 50 دن یا میکسیمم 60 دن، یعنی 40 دن اور 60 دن، الگ الگ روایتیں ہیں، آپ کوئی روایت یاد کر لیں، 40 دن بھی یاد کر لیں تب بھی چلے گا کہ اس واقعے کے 40 دن کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک واقعہ بتایا کہ کب آپ کس سال اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا خاندانی سلسلہ کہاں جا کر کے پہنچتا ہے، اور دادی اور نانی دونوں طرف سے اللہ نے خاص انتظام فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس سلسلے میں دنیا میں تشریف لا رہے ہیں وہ سلسلہ پوری طریقے سے محفوظ ہونا چاہیے۔ میں جلدی سے ایک بات بتا دوں آپ کو، یاد رکھیے گا، ہم جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن دین نہیں دیکھتے۔ اللہ نے بھی اخلاق اور کردار اس اعتبار سے، اس دور کے اعتبار سے دین کا انتظام فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی آ کر اخلاق اور کردار پر نظر رکھی، اور یاد رکھیے جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعے کو بتایا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری آنے والی نسلیں دین پر باقی رہیں تو بہوؤں کو ہم جب گھر لے کر کے آئیں اس میں دین دیکھیں، ماں کا کردار اہم ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ جمعے کو بتلایا تھا کہ نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں بنا سکے کیونکہ بیوی اس وقت نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی، اس کا مسلک الگ تھا۔ عورت کے مسلک پر، عورت کی فکر پر، عورت کے مزاج پر بچوں کا مزاج بنتا ہے، ان کی فکر بنتی ہے، ان کا مذہب، ان کا مسلک سب کچھ تیار ہوتا ہے۔ اس لیے جب اس سیرت کے حوالے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے یہاں بہوؤں کا انتخاب کریں اور اس نیت سے کہ ہماری آنے والی نسلیں دین پر باقی رہیں، اس میں ان بنیادوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ خیر، یہ سیرت کے حوالے سے باتیں ہو گئی، انشاءاللہ تقریباً میں اس مہینے کوشش کروں گا سیرت کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک آخری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے، یہاں بار بار آپ کی خدمت میں اعلان کیا جاتا ہے، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اتوار کو انشاءاللہ یہاں جو پہلا اتوار ہے اس میں آپ حضرات، میں تو یہ ایک بات کہتا ہوں، آپ کے پاس وقت نہیں آپ نہ آئیے، کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ بہرکیف جمعے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ جمعے کی نماز کے ذریعے سے آپ کے لیے انتظام کرا دیتے ہیں۔ ہماری بچیوں کے لیے کیا ہے؟ اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرتد یعنی دین کا سودا بچے نہیں کر رہے ہیں، بچیاں کر رہی ہیں۔ الٹا مسئلہ آیا ہے، یعنی لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ، ابھی آپ نے ایک ہفتے پہلے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ایک لڑکی وہ پہلے مسلمان تھی اور کسی جم میں جاتی تھی اور وہاں دوسرا لڑکا جم میں آتا تھا، کوئی تیواری نام کا لڑکا تھا، اس سے عشق ہو گیا، بعد میں وہ کم وقت غیر مسلم بن گئی، اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، وہ پتہ نہیں کون سی تیواری بن گئی اور 2 سال 3 سال شادی چلی، اس کے شوہر نے پھر اسے قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ نہ دنیا کی رہی نہ آخرت کی رہی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں خدا کے واسطے، آپ کو موقع نہیں، آپ مت آئیے، موقع ہے تو آ جائیے، لیکن آپ کم سے کم اپنے گھر کی بچیوں کو ضرور بھیجیے۔ مہینے میں اگر ایک دن نہیں بھیج سکتے تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ حالانکہ یہاں تو کئی ہفتوں تک انتظام چلتا ہے۔ تو پہلا اتوار آپ اس انداز سے یاد رکھیں کہ انشاءاللہ درس، اور اس میں کوئی بھی آئے لیکن کم از کم دین کی باتیں اس میں ہوں گی، اور زیادہ تر اس میں بچیوں کو بھیجیے تاکہ ان کی عزتیں، ان کا ایمان محفوظ رہے۔ تو انشاءاللہ 10 بجے سے اتوار کو درس قرآن شروع ہوگا۔ کوشش ہے کہ میں ہی آؤں گا، میں ہی آتا ہوں، میں ہی انشاءاللہ آؤں گا، لیکن اصل طاقت اللہ کی ہے۔ تو کوئی درس ہوگا، آپ اس میں آنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔